ولایت کا حق ادا کر کے آئے. میری رسائی کہیں اور تو تھی نہیں. میں نے جبریل کے سامنے کہا تو بھی علی کا نوکر میں بھی علی کا غلام, بتا تو نے دروازے پہ جا کے کیوں کہا کہ میں درزی ہوں, سید الملائکہ بن کے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ جبریل گستاخ نہ بن, جو اندر بیٹھی تھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کپڑے جبریل کے پاس ہے, اس نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے, اور یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اندر زہرا نہیں بیٹھی, توحید کی مشیت بیٹھی. فضا دروازے بیٹھی, فضا نے کہا آسمانوں پہ ہیں. کمبر نے کہا فضا میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. فرمایا میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہا ہوں. جو چہرے پریشان ہے میرا مالک یا تو انہیں مسکراہٹ دے دے یا پھر میرا وہم دور کر دے کہ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سوچ رہا ہے دل میں, مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں فضیلت پڑھ رہا ہوں اور کوئی ذہن میں سوچ رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ پتھر کو زبان دے دیتے ہیں جو ذکر میں آئے بیٹھے ہو. اتنا کہنا تھا. کمبر نے کہا آسمانوں پہ ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ پھر صادق کہتی ہے امور الہی سر انجام دے رہے ہیں, رزق بانٹ رہے ہیں, سانسیں دے رہے ہیں, حیات بخش رہے ہیں. اتنا کہنا تھا. کمبر اٹھے, کمبر مسجد کی جانب دوڑے. دروازے سے امیر المومنین اپنی پگڑی کے پیش دیتے ہوئے, امامے کے پیش دیتے ہوئے آ رہے تھے. کمبر نے آ کے قدموں پہ ہاتھ لگا, یا علی ابھی گھر گیا تھا. میں نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ فضا نے کہا آسمانوں پہ ہیں. میں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہتی امور الہیہ کو سر انجام دے رہے ہیں. یا علی آپ تو مسجد میں ہیں, فضا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا کمبر تجھے فضا کی بات پہ شک ہے؟ یہ کہہ کے علی نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. کمبر نے سر اٹھا کے دیکھا. کمبر کہتا عرش اول پہ بھی علی تھے, عرش دوم پہ بھی علی تھے, عرش سوم پہ بھی علی تھے. اتنا کہنا تھا, اتنا کہنا تھا. کمبر دیکھ کہتا یا علی یہ فضا کہاں تک دیکھ لیتی ہے؟ فرمایا فضا کا مقابلہ نہ کرنا, یہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا. کوئی ناراض ہو جائے گا, میں کوئی راضی کرنے کے لیے امام ناراض کر لوں؟ اللہ کے ترازوئے عادل میں, سننا جملہ, خدا کے ترازوئے عادل میں خدا جتنا تولا دیکھنا چاہتا ہے اتنا تبرہ دیکھنا چاہتا ہے. مکے کے مشرک بھی نبی کو کہتے تھے, مکے کے مشرک نبی سے کہتے تھے تیرے اللہ کو مانیں گے, تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں, ہمارے والوں کو برا نہ کہے. پرانے مشرکوں کی پرانی عادت ہے. ہاں میں اتحاد کا قائل ہوں, سنیے گا نتیجے سنیے گا. اتحاد کا قائل ہوں, انضمام کا قائل نہیں. اتحاد اور چیز ہے, انضمام اور چیز ہے. آپ نے چائے بنانی ہے, آپ کو چائے بنانے کے لیے پتی چاہیے اور پانی چاہیے. یہ چائے کے لیے اتحاد ہے. لیکن جب آپ پانی میں پتی ڈال دیں گے تو آپ اس میں سے پتی علیحدہ اور پانی علیحدہ کر کے دکھائیں. کیوں؟ اب یہ انضمام ہو گیا, یہ ایک دوسرے میں ضم ہو گئی, اب یہ جدا نہیں ہو سکتی. اتحاد ہے اپنے اپنے وجود میں رہتے ہوئے, انضمام ہے اپنا وجود مٹا کے. اتحاد رکھنا, انضمام نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ اتنے مل جاؤ کہ علی بھول جائے. سیدہ کے حق میں لمحے مجھے دیجئے گا. یہ جو لمحے ہیں آپ کے, یہ داد بھی نہ دیں, یہ لمحے مجھے دیں, میں آپ کو ولایت اور عقیدت سے مزین کر کے واپس کروں. سیدہ کے حق میں غداری نہ کرنا. حوالہ دینے لگا ہوں, ریفرنس دینے لگا ہوں. چلے میں گزارش کروں گا, میں دست بستہ گزارش کروں گا, مہربانی فرمائیے گا, دست بستہ گزارش کروں گا. یہ جو لمحے یہ آپ مجھے دیجئے گا. یہ ایک لمحہ بھی ہے نا, یہ ایک لمحہ بھی مجھے دیجئے گا. داد بہت ہی لمحے مجھے دیجئے گا. کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں ان کیمروں کی موجودگی میں.
کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات. قبلہ تشریف فرمائیں. عرب کتاب ہے, عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے, ثمرات الحیات. اس میں معصوم کا فرمان نہ ہو, زندگی میں کبھی ممبر پہ نہ ہوں. اور میری ممبر سے دعا ہے جناب سیدہ سے, میں حدیث معصوم پڑھوں. میرا مالک جس کے دل میں آل محمد ہے اسے ہمیشہ یہ حدیث یاد رہے. میرے چوتھے امام کا فرمان ہے, میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد. امام نے فرمایا کہ ہر انسان پہ اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے, ایک داہنے کاندھے پہ, ایک بائیں کاندھے پہ. سائل نے پوچھا مولا یہ کیا کرتے ہیں؟ امام نے قرآن کی آیت پڑھی وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرو, یہ دائیں والا لکھتا ہے. ایک ذرے کے برابر بھی شر کرو, یہ بائیں والا لکھتا ہے. نیکیاں دائیں والا فرشتہ لکھ رہا ہے, گناہ بائیں والا فرشتہ لکھ رہا ہے. جب انسان نیکی کرتا ہے تو یہ مصروف ہو جاتا ہے, یہ فارغ بیٹھتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے یہ مصروف ہو جاتا ہے, یہ فارغ رہتا ہے. اسے مسکرا کے کہا مولا کوئی ایسا عمل بھی ہے جو دونوں کو مصروف کرے؟ کیا سمجھتے ہو کہ میں لفظ پڑھنے لگا ہوں؟ میں جگر نکال کے تمہاری ہتھیلیوں پر رکھنے لگا ہوں. معصوم نے فرمایا ہاں ایک عمل ایسا بھی ہے جو دونوں کو مصروف کر دیتا ہے. مولا وہ کون سا؟ فرمایا جب کوئی میری دادی کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے یہ نیکیاں لکھنی شروع کر دیتا ہے, یہ گناہ مٹانے شروع کر. جو بھی آنے والا ہے اسے کہا مولا اس تیری جدہ کے دشمن پہ تبرہ کرنے کا اور اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا جب کوئی خلوص نیت سے صبح کو اٹھ کے میری دادی کے دشمن پہ لعنت کرے اللہ بدی والے فرشتے کو کہتا ہے آج کوئی خطا کرے تو لکھنا نا. تو اتحاد تو خراب ہو جائے گا نا. اتحاد نعرہ حیدری حیدری. اتحاد کیسے قائم رہے گا؟ اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ غدیر کے خطبے کے بعد اتحاد بکھر جائے گا؟ خبر تھی خدا کو اعلان ولایت کے بعد لوگ دین سے بھاگ جائیں گے. رسول کہتے رہے مکہ سے چلا ہوں, بڑی مشکل سے اتنے مسلمان کیے, انہیں رہنے دیجئے اسلام پہ. فرمایا تو علی کی ولایت پہنچا, مجھے مجمع نہیں چاہیے علی والے چاہیے. صاحب کیا کریں, ہمیں انٹرنیشنل طور پہ ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے. زنجیر زنی نہ کرو, کما زنی نہ کرو. لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں تو جب خانہ کعبہ بھی جاتے ہو طواف کیا کرو, پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ اتنا لہو بہانے سے, اتنا لہو بہانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ بہتر ہے یہ خون مریضوں کو دیا جائے. بڑی اچھی دلیل ہے, بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی. پھر ایک بات اور بھی کیجئے کہ ذی الحج میں قربانی نہیں کرنی, پیسے یتیموں کو دینے. ابراہیم کے دنوں میں کبھی بکرے, کبھی چھترے, کبھی اونٹ. ابراہیم اور حسین میں تجھے فرق سمجھ نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے خون کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی. جاہلوں, بلڈ بینک مریضوں کا خون نہیں لیتا, حسین مریضوں کا لیتا ہے, شفا دے کے واپس کر دیتا. کیا سوال تھا تیرا؟ زنجیر قرآن سے ثابت کرو. سوال کر, میں قرآن زنجیر سے ثابت کروں. کروں. یہاں مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں, مختلف مذاہب آباد ہیں. اس نگری میں ہر مذہب کا
آج کوئی غیر مذہب آپ سے آ کے پوچھے کہ صاحب آپ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارا مذہب تسلیم نہیں کرتا، ہمیں ثابت کرو یہ اللہ کی وحی سے اتری۔ مولانا کہیں گے کیسے ثابت کروں، اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کہے گا ثابت کر، کہے گا کیسے، وہ فوراً قرآن اٹھائے گا، وہ کہے گا تمہارے قرآن میں لکھا ہے تمہارا ایک نبی تھا، نام اس کا یوسف تھا، وہ مصر میں ایک محل میں آیا تھا، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا وہ نبی اتنا حسین تھا کہ مصر کی عورتوں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ جب وہ گزر گئے ان عورتوں کو پتا چلا ہماری انگلیاں کٹ گئیں، وہ کہے گا مولانا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدن بھی کٹے اور پتہ بھی نہ چلے، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آپ حافظ قرآن ہیں، آپ ایسا کر کے دکھائیں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مولوی گھبرا جائے گا، ماتمی نہیں گھبرائے گا، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے کے آئیں گے، ہم پوچھیں گے آپ سوال کر، وہ کہے گا کیسے ہوا تھا، ہم زنجیر مار کے کہیں گے ایسے ہوا۔ بادشاہ حسین عزت دے، بہت کچھ کہنا باقی تھا، لیکن یہ وقت میرے اختیار میں نہیں رہا۔ مباہلہ میں پہنچی جناب سیدہ، بس ایک جملہ ہے، یہیں پہ آج کی حد تک فضائل، زندگی باقی ملاقات باقی، لمحوں نے وفا کی، سانسوں نے وفا کی، صاحب العمر کا عمر ہوا، مدینے والی شہزادی نے چاہا آپ کے چہروں کی دوبارہ زیارت ہو۔ گزارش اتنی کروں گا، مباہلے کے میدان میں جب گئی نبی کی بیٹی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مباہلہ کے میدان میں کہا تھا کہ وہ بھی بیٹے لائیں، یہاں سے بھی بیٹے آئیں گے، وہ بھی نساء لائیں، یہاں سے بھی نساء آئیں گے، وہ بھی نفس لے کے آئیں، یہاں سے بھی نفس آئیں گے، اور پھر جو جھوٹا ہوگا، اے کائنات کے مہذبو، جو مہذب بن کے کہتے ہیں کہ صاحب کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، تہذیب کا خالق کہہ رہا ہے جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ ایسا ہے، تھوڑا سا جذبات سے ہٹ کے مجھے گفتگو پہنچانے دیجئے گا، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی، جو کام میرا ہے وہ مجھے کرنے دیجئے گا، اگر میں کمی چھوڑوں تو پھر آپ کچھ کیجئے گا، اگر آپ کے حصے کا کام بھی میں ہی کر لوں مطمئن ہو کے بیٹھیے گا، انشاءاللہ آپ کے روحوں کے اندر جو بات ہے وہ میں زبان سے ادا کرنے لگا۔ میری مجبوری ہے، میرا پیشہ شیعت نہیں، میرا مذہب شیعت ہے۔ آؤ، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ اچھا، تو مباہلہ کے عیسائی جو تھے انہوں نے نبی سے معافی مانگ لی تھی، ایسا ہی ہے، مباہلہ نہیں ہوا تھا، تو اللہ عالم الغیب ہے، خدا کے علم قدرت میں تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی تھا؟ جب خدا جانتا تھا لعنت کیوں بھیجی؟ جب خدا کے علم میں تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنی تو پھر لعنت کس کے لیے آئی تھی؟ 3 دن ہو گئے قبلہ ابو ذر عباس صاحب مجھے ایسے طالب علم ذاکر کو سماعت کر رہے ہیں، 3 دن تو میں نے زحمت نہیں دی، آج مجھے آپ سے دعا نہیں داد چاہیے۔
کہ لعنت آئی کس کے لیے تھی؟ اس کا مطلب کہ آئی کہیں اور تھی، جانا اس نے کہیں اور۔ خدا نے کہا تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ زمانے کے مولوی اکٹھے کرو، کہیں مجھے لے جاؤ یا کہیں کسی کو میرے پاس لے آؤ، وہ مجھے یا مان لے یا منوا دے، مجھے بتائے کہ اللہ نے قرآن میں پھر اگلی آیت بھیج دی ہو کہ کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی، جو میں نے لعنت بھیجی تھی وہ میں نے واپس بلوا لی ہے یا میں نے رحمت میں بدل دی ہے۔ خدا نے آیت منسوخ نہیں کی، آیت آج تک موجود ہے۔ خدا نے حکم بھیجا تھا کہ لعنت ہوگی، جب وہ لعنت کا حکم آ گیا تھا تو پھر ہمیں کیوں نہیں مولوی بتاتے کہ وہ جو مباہلہ میں لعنت گئی تھی پھر اس کا انجام کیا ہوا، وہ آخر کار نتیجہ کیا نکلا، وہ پہنچی کہاں تھی؟ خدا نے مباہلہ میں لعنت کھڑی کی تھی، خدا نے کسی مذہب کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ خدا نے کہا تھا جو پنجتن کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا، جو پنجتن کے مقابلے پہ آئے گا وہ لعنت لے کے چلا جائے گا۔ عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت دیکھی، یہ نبی کے قدموں میں گر گئے، انہوں نے نبی سے معافی مانگ لی، یہ واپس چلے گئے، لعنت وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا، دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک دربار میں جا کے کھڑی ہوئی، بی بی نے کہا مجھے میرا حق دے، اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ۔ بی بی نے وہی مباہلے والے گواہ اٹھائے، بی بی نے کہا میرا علی گواہ، میرا حسن گواہ، میرا حسین گواہ۔ اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا، بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس پہنچا۔ زندگی میں کبھی بھی امیر المومنین کی ولایت نہ چھوڑنا، حسین کریم کی عزاداری نہ چھوڑنا، خاتون کی وراثت کو نہ بھولنا، کوئی دنیا جاتی جائے گھر جاتا جائے زہرا کو تنہا نہ چھوڑنا۔ تمام مومنین کے تعاون کا شکریہ، لوکل انتظامیہ کا شکریہ، مقامی پولیس کے تعاون کا شکریہ، جس نے ہمیں نبی کی بیٹی کے رونے میں آسانیاں کی ہیں ان سب کا شکریہ، جو جیسے بھی محمد کی بیٹی کے غم میں ہمارے ساتھ رہا۔ میں شبیر کا ذاکر ہو کے، میں بطول کا ذاکر ہو کے، دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تم نے اس دور میں ہمیں نبی کی بیٹی کو کھل کے رونے دیا ہے۔ اتنے مشکل حالات میں میں پاکستان سے یہاں تک آیا، جہاں جہاں رستے میں تعاون ہوا ان تمام کا شکریہ۔ اللہ مرحوم ہاشم بھائی کی قبر پہ رحمتوں کی بارش بھیجے، جنہوں نے اس سلسلہ عزاداری کی بنیاد رکھی۔ یقیناً نبی کی بیٹی آج مجلس کے بعد ان کی قبر پہ شکریہ ادا کرنے جائے گی۔ تیرا شکریہ آج پورے ہندوستان سے لوگ اس جنازے پہ آئے تھے جسے علی نے تنہا اٹھایا تھا۔ میں مصائب کی ابتدا میں اپنی شہزادی کو دعوت دیتا ہوں، اے حسین کی اماں تشریف لائیے گا۔ آج ہندوستان سے سارے مومن آپ کے جنازے پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ جنازہ ہے جس پہ علی کی اولاد سسکیاں لے لے کے روتی رہی۔ آج دھاڑے مار کے رو رہے ہو، کوئی روک تو نہیں رہا، کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ رہا، کوئی تمہیں مجبور تو نہیں کر رہا کہ نہ رو۔ اب اگر آنسو نہ نکلے تو سر ضرور جھکانا۔ مجھے علی کی غربت کی قسم ہے، امیر المومنین کہتے ہیں مجھے وہ لمحہ کبھی نہیں بھولتا جب ماں کے جنازے پہ بچے آستینے منہ میں لے کے دانتوں میں دبا کے روتے رہے تاکہ ہمارے رونے کی آواز کسی کے کانوں میں نہ چلی جائے۔
یہ کائنات کا پہلا جنازہ تھا جس کے اٹھنے کا اعلان نہیں ہوا. جملہ میں پھر دوبارہ دہرانے لگا ہوں. پھر جملہ سمجھ کے سننا. یہ کائنات کا پہلا جنازہ ہے جس کے اٹھنے کا اعلان نہیں ہوا. رو کے کہتی تھی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. علی رو کے فرماتے بطول کیوں اعلان نہ کروں؟ رو کے کہتی یا علی میری زینب بڑی چھوٹی ہے. ایسے نہ ہو مسلمان دوبارہ دروازے پہ آ جائے. اجرکم علی اللہ. 2 دن مجھ سے جتنا ہوا میں نے چھپایا. آج ہے شہزادی کا تابوت, آج ہے شہزادی کی زری. یہ میں ہاتھ باندھوں گا. مسافر سمجھو, شبیر کا ذاکر سمجھو, سیدہ کا عزادار سمجھو. آج مجھے کھل کے بی بی کے درد پڑھنے دینا. کل میں نے یہاں تک درد سنائے کہ بطول کا ہاتھ تھا علی کی ابا پہ. اس سے آگے مصائب شروع کرنے لگا ہوں. حوصلہ رکھنا. جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا. مجھے بی بی کی قسم, لوگ علی کو لے کے مسجد میں گئے, بی بی تڑپتی اٹھی. بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا, بابے والا امامہ سر پہ رکھا, رسول والی اباپ نے سر پہ رکھی. بی بی قبر رسول پہ گئی, جا کے کہی بابا اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. ابھی اتنا کہنا تھا, یا علی نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئی. حسن کی آواز آئی, بابا ہماری ماں نے سر کے بال کھول دیے. علی نے انگڑائی لی, رسیاں زمین پہ گری. علی مسجد سے جانب دوڑے, روزہ رسول پہ آگے زہرا بد دعا نہ کرنا. زہرا, زہرا تو بد دعا کرنے آئی تھی. رو کے کہتی میرا پہلو زخمی ہوا, میں نے بد دعا نہیں کی. میری انگلیاں شہید ہوئی, میں نے بد دعا نہیں کی. یا علی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں بھی زندہ ہوں اور آپ کے گلے میں رسی آ جائے. سانس لے سکتے اتنا لے لو. نہ مجھ سے پڑھے جائیں گے نہ تم برداشت کرو گے. میں نے پہلا درد پڑھا 7 چادریں. میرے اندر طاقت تھی, میں نے تمہیں وجہ سنا دی. میں نے دوسرا درد پڑھا 40 قبریں. حیدرآباد والوں مجھ میں طاقت تھی, میں نے تمہیں وجہ بتا دی. میں تیسرا درد پڑھوں گا, کوئی مات بھی مجھ سے وجہ نہیں پوچھے گا, کیونکہ میں ہوں زہرا کی کنیز کا بیٹا, میں ہوں غیر سید. مجھ سے بی بی کا وہ دکھ پڑا نہیں جائے گا. اگر تو برداشت کر سکے تو کرنا. دروازہ چلنے سے لے کے شہادت کی رات تک بی بی بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی ہے. بی بی نے بیٹوں کو چہرہ نہیں دکھایا. آواز آئی اللہ ہمیں چہرہ دکھا. روک کہتی نا حسین میرا چہرہ بڑا زخمی ہے, اور میرا چہرہ بڑا. حوصلہ, حوصلہ, حوصلہ. یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا. ساری اولاد آ گئی سیدہ کے جنازے پہ. نہیں آیا تو کربلا کا غریب نہیں آیا. علی کی آواز آئی حسین اماں کا آخری دیدار ہے, اب ماں حویلی میں نہیں ہونی. حسین ماں کے قریب آئے, آواز آئی اماں جب تک بلائے گی نہیں میں آؤں گا نہیں. سیدہ کے کفن کے بند ٹوٹے, آواز آئی آ کربلا کا غریب بیٹا آؤ.
میرا مظلوم بیٹا، آ میرا مسافر بیٹا. حوصلہ 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 حوصلہ، بی بی کا واسطہ حوصلہ، بی بی کا واسطہ حوصلہ. جو نہیں برداشت کر سکتا اسے باہر لے جاؤ، جو نہیں برداشت کر سکتا اسے پانی پلا دو. بی بی کا جنازہ ہے، سیدہ کی زری ہے، آج شہزادی کا تابوت ہے، آج مجھ سے چھپایا نہیں جائے گا. ایک لمحے کے لیے بیٹھو، ایک لمحے کے لیے بیٹھو. مجھے بی بی کے اٹھتے ہوئے جنازے کے مصائب سنانے دینا. تمہیں ساری زندگی علماء نے سنایا ہے. آدھی رات ہو گئی علی کو سیدہ کا جنازہ اٹھانے میں. مجھ سے پوچھو، میں شبیر کا ذاکر ہوں، مجھ سے کہو کہ تجھے بی بی کی قسم ہمیں بتا علی نے آدھی رات کیوں کر دی؟ علی جب بھی جنازہ اٹھا کے دروازے پہ آتے، بے غیرت مسلمان دروازے پہ آ کے کہہ کے مار مار کے کہتے تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری مستور کو مارا، تو نے ہمارے مردوں کو مارا، ہم نے تیری خاتون کو مارا. علی رو کے کہتے حسین جنازہ واپس لے جا. حوصلہ جنازہ اٹھا، ایک پایا علی کے کاندھے پہ، دوسرا حسن کے کاندھے پہ. زینب رو کے کہتی ہے حسین بابے سے اجازت لے دے، میں ماں کے جنازے کے ساتھ چلی جاؤں. علی کی آواز آئی نا زینب، فرمایا آدھی رات ہے میں ماں کے تابوت کے نیچے چلوں. علی کی آواز آئی میں برداشت نہیں کروں گا. اور جو ماں کے جنازے پہ بیٹی برداشت نہیں کر رہا تھا، شام کے بازار شرابیوں کے مجمع پتھروں کی بارات، ہر زہرا چھوڑ دوں. چھوڑ دوں، نہ پڑھوں، کر لو گے برداشت. جنازہ جاتا ہوا نہیں سناتا. ایک گھنٹہ گزر جائے مجھے سیدہ کے اٹھتے ہوئے جنازے کے درد پڑھنے کے لیے، میں نہیں پڑھتا. تمہارے چہروں کی رنگت بدل گئی، جوانوں کے رخساروں پہ لہو آ گیا، کئی چہرے پھٹ گئے، کئی سر پھٹ گئے. میں برداشت کر لو، میں نے چھوڑ دیا. ایک مرتبہ یہ لائٹیں بند کر دو، مجھے ایک بی بی کے جنازے کی روایت پڑھنے دینا، پھر اس کے بعد سارے بیٹھے رہنا، پھر سلام پڑھا جائے گا، پھر بی بی کا جنازہ مستورات میں آئے گا. عورتیں بی بی کے جنازے پہ جتنا ہو سکے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بال کھول کے ماتم کر لینا، چادریں اتار کے ماتم کر لینا، ایک لمحے کے لیے بیٹھے رہنا. اگر ہو سکے تو یہ لائٹیں بند کرنا، مجھے بی بی کے جنازے کی ایک آخری روایت پڑھنے دینا. یہ آخری روایت پڑھ کے میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں پڑھوں گا، تم سے برداشت نہیں ہوگا. ایک میں دعا مانگنے لگا ہوں، مل کے آمین کہنا. میں ایک دعا منگوانے لگا ہوں، آمین کہنا. میرے اللہ، میرے اللہ، میرے مولا، میرے خالق، اگر کسی کی اولاد چھوٹی ہو، اس کی ماں نہ مر جائے،